ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ مولانا صاحب آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست نام ہے جرم کا، کرپشن کا، رشوت کا، سود کا، گند کا۔ آپ اس گند میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کے معنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گند کھاتے ہیں، مولانا صاحب تمہیں نہیں کھانا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذہن یہ تھا مذہب الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ قید اس پر ان سے ہماری گفتگو ہوئی اور گفتگو چلتی رہی۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ قائد اعظم نے فرمایا میرا تو خیال یہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ وفد نے کہا کہ پھر اس طرح کامیابی کی توقع نہیں ہے۔ آپ اسلام کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں، سیاست کو مذہب سے الگ کرتے ہیں، مسلمان آپ کا ساتھ کیسے دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ذہن سازی کی۔ جب یہ بات چلتی رہی، کہتے ہیں قائد اعظم نے وفد کی معروضات کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ لمبی بات ہے نا، غرض ہے کہ اس موضوع پر پورے 2.5 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر یہ خانقاہ نشین علماء دنیا کے اس بہت بڑے اور کامیاب سیاستدان کی سیاست کو مذہب کی حدود کے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے، اور قائد اعظم نے وفد کی معروضات کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنے اس تاریخی فیصلہ سے آگاہ فرمایا دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ مذہب کے تابع ہے۔ سیاست ہمارے دین میں دین سے جدا نہیں بلکہ دین کے تابع ہے، اور جب تک کہ حکومت پر قبضہ نہیں ہوگا اسلام کو آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کو بتایا کہ 7 سالی آنے والی ہے، تیرے ملک میں اندر 5-7 سال بڑی بارشیں ہوں گی، پھر غلہ بڑا ہوگا، پھر 7 سال جو ہے وہ 7 سالی آئے گی، تو وہ کہنے لگا اس کا پھر حل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق؟ کیوں جی؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني استخلص بنفسی ولما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں کی یہی شان ہے۔ آپ نے پہلے اس سے بات کی، پھر اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ وہ 7 سال کا سالی کے کیسے نکلیں گے؟ کیوں جی؟ کہتے جی پرچی مانگتے ہیں مولوی۔ تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ کیوں جی؟ یہ غیر سیاسی تو تب بنے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے دین، ان کو نبی کی سیاست انہوں نے نبیوں کی پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا۔ ہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے صدیقی سیرت پڑھی ہوتی، خود حضور کی سیرت نہیں پڑھی۔ ہاں جی، کہ رسول اللہ پیدل چل کے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں، ہمیں حکومت سے کیا لینا، یہ لوگ اسلام کی تصویر خراب کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ اسلام ایک بھک منگا مذہب ہے، یا ایک ایسا مذہب ہے جس کا دنیا میں کوئی رول نہیں ہے، یہ صرف بوجھی بن کے رہ سکتا ہے، یہ اپنے ہاتھ میں انتظام لے کر تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ وہ خطرناک بات ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب باصلاحیت لوگ اور صلاح والے لوگ راستے سے ہٹ جائیں گے تو سیاست کرپٹڈ ہو جائے گی، انتظامیہ کرپٹڈ، عدالتیں کرپٹڈ، پولیس کرپٹڈ، فوج کرپٹڈ، پورے ملک میں فساد پھیل جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب اچھے لوگ ہر ایسے کام سے پیچھے ہٹیں گے، تجارت دوسروں کے حوالے، سیاست دوسروں کے حوالے، انتظام دوسروں کے حوالے، اور پھر اس کے بعد روتے رہیں گے، ماتم کریں گے، تبصرے کریں گے، مضمون لکھیں گے، غصے کا اظہار کریں گے، طیش میں آئیں گے، اور پھر فرسٹریشن کے شکار ہوں گے، اور یہاں تک کہ شودروں سے بھی بدتر ہو کر زندگی کاٹ دیں گے۔ یہ سب نتیجہ ہے قرآن نہ سمجھنے کا، یہ نتیجہ ہے حدیث نبوی نہ سمجھنے کا، یہ نتیجہ ہے سیرت نبوی اور سیرت انبیاء پر غور نہ کرنے کا، اور اسلام کی تصویر بگاڑنے کا یہ ایک عمل ہے جو ہر ملک میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں، اور جہاں اللہ کے بندے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر علماء میدان میں آئیں گے تو کام ہوگا نا۔ یہ کیا منع ہے کہ علماء سیاست میں نہ آئیں؟ مجھے یاد ہے اسی عالم میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ جب کبھی تشریف لاتے تھے نا تو میرے پاس قیام فرماتے تھے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو رکن یمانی کے پاس ہم بیٹھے تھے،
مجھے کہنے لگے کہ مولوی وکی میں جب MNA بن گیا، اسمبلی میں گیا اور اسمبلی کا ماحول دیکھا کہ تمام سارے لوگ جو ہیں وہ انگلش سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور عورتیں میک اپ سگار کر کے کھلے بالوں اور کھلے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو میں رات کو روتا رہا کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے کہ میں مسجد و مدرسے میں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھانے والا کہاں آ گیا ہوں؟ یہ میرا مقام تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں کئی دن روتا رہا، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیں اس دن سمجھ آیا جب ختم نبوت کے بارے میں اسمبلی کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا مرزا ناصر قادیانی سے، اور اسمبلی میں جب بحث چلی اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمیں فتح دی کہ اسمبلی نے قانون بنا دیا کہ قادیانی کافر ہے، اور وہ سیرا اگر ہم اسمبلی کے اندر نہ ہوتے، خود فرمایا کہ میں کوئی عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا لیڈر تھا، میں ان سے کوئی بڑا خطیب تھا کہ وہ 10,000 بندہ مروا بیٹھے مسئلہ حل نہ ہوا، ہم نے ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا اور فیصلہ کروا دیے، تو یہ اسمبلی میں بیٹھنے کی برکت تھی۔